الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ نے یہ عظیم ہمارا کورس جو اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور بڑی تیزی سے یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے چلتا جا رہا ہے، اور آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے جو کہ ہر سال پچھلے کئی سالوں سے 10 سالوں سے الحمدللہ آج کے دن ہم درود ناریہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے تھے، لیکن چونکہ نامساعد حالات کی وجہ سے اور اس لیے کہ اس کو آن لائن پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی اس کو کسی اور نشست پہ انشاءاللہ رکھا جائے گا تاکہ بہتر انداز میں درود شریف ناریہ کو پڑھا جائے۔ نیت ہماری آج وہی ہے کہ وہ بڑا اعلیٰ ایک ہمارا سلسلہ تھا، ہر سال ہم جمعے کے دن اپنی تمام فاروقی سسٹرز کے لیے خاص طور پہ اور بالعموم تمام خواتین کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے، لیکن چونکہ آج اس طرح سے وہ حالات کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے آج جو ہے وہ ذکر کے طریقے اور ذکر کے جو آداب ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ موقع دے دے کہ آپ سب کو ہم ذکر کی مختلف جو سٹیجز ہیں اور ذکر کے جو مختلف انداز ہیں، اللہ والوں کے جو ذکر کے طریقے ہیں، خاص طور پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ میں جو ذکر کا بہت بڑا جو کرم اور فضل کا معاملہ ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پہ آج چند باتیں آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ذکر کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن سے یہ پوچھنا ہوگا کہ ذکر کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، تاکہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ پہلے اللہ سے جب ذکر کا وہ پیار کا انداز لے لے گا تو پھر اس کے لیے ذکر کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کو بڑے احسن انداز سے بیان کیا اور اس کے بہت سارے زاویے بیان کیے۔ میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم ذکر کے طریقوں پہ آئیں گے جو اصل ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع ہے۔ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور بھی بہت سارے زاویے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کو بڑے احسن انداز سے مختلف احادیث میں آپ نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ، اور ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے خزاں میں سرسبز درخت۔ اور پھر فرمایا، ذکر کرنے والا، ذکر کو اپنانے والا، اللہ کی یاد میں رہنے والا ہر وقت اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تیرے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تیرے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہیں، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور پھر فرمایا، میرے صحابہ میں تمہیں ایسی شے بتاؤں جو تمہیں نماز پڑھنے والوں سے آگے لے جائے، جو تمہیں روزہ رکھنے والوں سے آگے لے جائے، جو تمہیں حج کرنے والوں سے آگے لے جائے، جو تمہیں جہاد کرنے والے سے بھی آگے لے جائے، اور اس مجاہد سے جس کی تلوار جہاد کرتے ہوئے ٹوٹ گئی، اس سے بھی آگے وہ عمل تمہیں لے جائے گا، مرتبوں میں، مقام میں، برکت میں، رحمت میں۔ صحابہ نے بے چین ہو کے پوچھا، حضور ایسی کون سی برکت ہے، ایسا کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہی ہم سب کا اصل میں دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اپنی یاد کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت، اپنی معرفت، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم سب کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں مصروف رہیں۔ تو وہ اللہ کی یاد کے پھر ظاہر ہے بہت سارے طریقے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے طریقے ہیں جتنے انسانوں کی سانسوں کی تعداد ہے، اتنے اللہ کی یاد کے مختلف طریقے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ نقشبند سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی بہار سے بہرہ ور کیا ہوا ہے، اور ہم سب اللہ والوں کے اس سلسلے کی برکت پا رہے ہیں، لے رہے۔ لہٰذا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی پہچان خفیہ ذکر ہے، ذکر خفی۔ یہ ہمارے سلسلے کا طرہ امتیاز ہے، ہم پہچانے ہی اس سے جاتے ہیں، اور ہمارا مرید جو ہے، ہمارے سلسلے کے جو تمام سالکین ہیں، وہ ذکر خفی سے پرورش پاتے ہیں، ذکر خفی ہی ان کو پالتا ہے، اور یہی ہمارا اصل ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر خفی کو بڑے احسن انداز سے بیان کیا کہ اللہ کو تم پکارو بغیر اونچی آواز کے، اور خفیہ انداز میں پکارو۔ خفیہ انداز میں پکارنے کا باقاعدہ قرآن نے ذکر کیا، گڑ گڑا کر اللہ کو پکارو۔ اور پھر یوں فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کروٹ کے بل لیٹ کے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسا کون سا ذکر ہے جو کروٹ کے بل بھی ہو سکتا ہے، جو بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، لیٹ کے بھی ہو سکتا ہے، وہ کھڑے ہو کے بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو اگر آپ زبان سے ذکر کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ تھک جائیں گے، ہاتھ سے کریں گے، تسبیح پڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہاتھ بھی کسی اور جگہ مصروف ہو جائے گا۔ صرف ایک ہی ایسا ذکر ہے جو کثرت سے ہر وقت ہو سکتا ہے، اور وہ ذکر خفی ہے، ذکر قلبی ہے، دل کی دھڑکن والا ذکر۔
تو لہٰذا ایک سالک کو اچھی طرح جاننا چاہیے کہ اس کے ذکر کے طریقے کیا ہیں۔ بڑی ہی بد نصیبی یہ ہے کہ بیعت ہونے کی تو بڑی لوگوں کو جلدی ہوتی ہے اور بیعت ہونے کا بہت شوق بھی ہوتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد جو سب سے بڑا بیعت کا اصل معاملہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اس سے تقریباً محروم ہوتے ہیں۔ کئی کئی سال مریدوں کو گزر جاتے ہیں لیکن وہ ذکر کے بنیادی طریقے ہی سمجھ نہیں پاتے، اور نہ شیخ سے کبھی پوچھتے ہیں، نہ کبھی اتنی توجہ کرتے ہیں، اور اس عظیم سلسلے میں ہو کر بھی محروم رہتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ ایسا ہی معاملہ ہے جیسے بندہ سمندر کے سامنے کھڑا ہو اور پیاسا ہو۔ تو یہ بالکل ایسے کہ آپ اتنے عظیم سلسلے میں بیعت کی سعادت حاصل کر چکے ہیں لیکن ذکر کرنا آپ کو آتا نہیں۔ تو یہ افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس لیے بہتر جانا کہ آج ہماری نشست جو ہے وہ ذکر کے حوالے سے کی جائے، اور تمام لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ اپنے ذکر کے طریقوں کو بہتر انداز سے سمجھیں، اچھی طرح سے جان لیں، اپنی جو غلطیاں ہیں انہیں ٹھیک کریں، اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں اور صحیح کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے کیل لے لیا ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے تھوڑی بھی لے لی، تو اب کیل اور تھوڑی لینا کافی نہیں ہے، آپ کو کیل ٹھوکنے کی مہارت آنی چاہیے۔ مثلا آپ نے کیل دیوار پہ رکھ دیا ہے اور آپ جو تھوڑی ہے وہ دیوار پہ مارتے جا رہے ہیں، ادھر ادھر مار رہے ہیں، کیل کبھی نہیں ٹھکے گا جب تک آپ اس کی نوک کے اوپر، سر کے اوپر ضرب نہیں لگائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کے ذکر کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہی ہیں، ایک دوائی کی طرح ہے، ایک دوائی کی طرح ہے، ایک میڈیسن ہے۔ دیکھیں نا، قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ سکون کچھ جاتا ہے تو ملتا ہے نا اس کے اندر۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ جب تک وہ چیز اندر انسرٹ نہ ہو تو سکون کیسے ملے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی میڈیسن ہے، روحانی میڈیسن ہے، جو تمہارے دل تک، تمہارے قلب تک پہنچتی ہے، اور پھر وہاں جو اصل اس کا آؤٹ پٹ ہے کہ سکون پیدا ہوتا ہے۔ وہ سکون جو انسان ڈھونڈنے کے لیے نرم بستروں پہ لیٹتا ہے، وہ سکون جس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ دولت کماتے ہیں، وہ سکون جس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ لمبی جو ہے وہ ریاضتیں اور عبادتیں کرتے ہیں، وہ سکون جس کو لینے کے لیے لوگ ڈگریاں لیتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے سکون مل جائے گا، تو وہ محض جاہل ہے جو سکون کا اصل راستہ چھوڑ کے اور سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ سکون مشرق میں ہے وہ مغرب میں جا رہا ہے، سکون مغرب میں ہے وہ مشرق میں جا رہا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہوگا، آپ الٹ چل رہے ہیں نا، آپ ادھر جائیں نا جدھر سکون ہے، اور سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو وہ کیسے ہے، اور وہ ذکر کا طریقہ جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا کہ اگر آپ جب تک وہ اس کیل کی نوک اور سر کے اوپر ضرب نہیں لگائیں گے اس وقت تک کیل نہیں ٹھکے گا۔ بولو ایسے ہی ہوگا جی؟ تو نہیں ٹھکے گا مطلب اندر نہیں جائے گا دیوار کے۔ بالکل ایسے ہی آپ کو اچھی طرح علم ہونا چاہیے کہ ذکر کے اصل معاملات کیا ہیں اور ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے لطائف کا علم ضروری ہے، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، خفی ہے اور اخفا ہے۔ عالم امر کے 5 لطائف ہیں، پھر عالم خلق کے 5 لطائف ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی اور نفس۔ تو یہ 5 لطائف عالم امر کے اور 5 لطائف عالم خلق کے، ان کا علم ہونا ضروری ہے، یہ روح کے اوپر ہوتے ہیں۔ پھر ان کی بحث ذرا علیحدہ ہے، اس کو کسی اور وقت پہ رکھتے ہیں۔ پائیے، ذکر کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں۔ بیسیکلی ذکر 2 قسموں پہ ہوتا ہے، ایک ہے ذکر اسم ذات اور دوسرا ہے ذکر نفی اسبات۔
یہ دو اصل میں ذکر کے جو پلرز ہیں، ستون ہیں، یا ذکر کی یہ دو جو ہیں وہ الگ الگ ٹائپس. ذکر اسم ذات، چونکہ ہم نقش بند سلسلے میں ہیں، ہمارا ذکر ڈائریکٹ اللہ کا نام ہے. ہم اللہ کے نام سے ڈائریکٹ ذکر شروع کرواتے ہیں، کرتے ہیں، بچوں کو خود بھی کرتے ہیں، سب کو یہی کرواتے ہیں. اور جیسے عرض کیا گیا تھا کہ اس سلسلے کی ابتدا میں ہی انتہا درج ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے اسم ذات سے ذکر شروع کرتے ہیں. اور شیخ آپ کو پہلی ہی نشست میں ذکر اسم ذات کی برکت عطا کرتا ہے. اور لفظ اللہ، اللہ کی ذات کے اندر جتنی صفتیں ہیں، کروڑ ہا اس کی صفتیں ہیں، کروڑ ہا صفتیں ہیں اس کی. ان صفتوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرنے کی بجائے نقشبندیہ بزرگ جو ہیں وہ ذکر اسم ذات کے اوپر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے نام سے شروع کرو، کیونکہ جب آپ نے اللہ پکارا تو اس میں ساری صفتیں خود ہی آ گئی، خود ہی ساری صفتوں کا فیض اس کے اندر ہی ہے. مثلا ایک شخص ہے، طیب ہے، نام ہے طیب، تو اگر آپ اس کی صفتیں نکالیں تو کئی صفتوں کے اوپر وہ مشتمل ہوگا. مطلب وہ مرد ہے، وہ خامند ہے، وہ محنتی ہے، وہ کاروباری ہے، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ باشرہ ہے، بادب ہے. یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ صفتیں. جی یہ صفتیں ہیں، کوالٹیز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، علیحدہ علیحدہ میں بیان کر رہا ہوں. پاکستان کا شہری ہے، پیپلز کالونی میں رہتا ہے، بہت سارے اور بھی آپ کھولتے جائیں. ایک بھائی ہے، ایک بیٹا ہے، کتنی صفتیں بنتی. رنگ یہ ہے، قد اتنا ہے، فلاں چیزیں پسند ہیں، فلاں چیزیں ناپسند ہیں. تو یہ ساری چیزیں صفتیں ہوں. آپ لمبی لسٹ بنائیں آپ ایک بندے کی صفتوں، آپ اس کی بجائے بولیں طیب، تو کیا ہوا؟ وہ ساری مجتمع ہو کے طیب کے لفظ کے اندر آ گئیں، اور اب انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے پیچھے وہ سارے صفتیں خود ہی موجود ہیں. تو ایسے ہی اس میں ذات لفظ اللہ جو ہے اس کے اندر کریم ہو، جلیل ہو، رحیم ہو، فضیل ہو، ودود ہو، باسط ہو، جتنے اللہ کے نام کروڑ ہا اس کی صفتیں وہ سب اللہ کے اس میں ذات میں آ گئے. اب سالک جب یہ ذکر کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر اللہ کی صفات کا فیض خود ہی آ جاتا ہے. تو یہ ہے ذکر اس میں ذات، اللہ کی نام کے ذات کا ذکر، ذات کے والے اللہ. قرآن پاک میں بھی اللہ نے اپنی ذاتی نام کے ذکر کو ہی کہا، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر. رحمان کا ذکر نہیں کہا، رحیم کا ذکر نہیں کہا. کہا جا سکتا تھا نا، الا بذکر الرحیم، الا بذکر الرحمان. ایسے الفاظ جو اس کی صفتوں والے ہیں وہ کیے جا سکتے، لیکن کہا نہیں اللہ کا ذکر کرو. تو ذکر اس میں ذات کا قرآن نے حکم دیا کہ یہ اصل ذکر ہوگا. باقی بھی ٹھیک ہے، اس کی صفتیں ہیں، کریں آپ ضرور کریں. تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک میڈیسن کی طرح ہے، تو آپ اس ذکر اس میں ذات کو کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے ہی آپ ضرور کرتے جائیں. لیکن جس طرح آپ اگر کسی بہت اچھی دوائی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ہی اسے استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ دوائی آپ کے لیے بعض اوقات زہر ثابت ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ بہت اچھی دوائی، لیکن ڈاکٹر کی پرسکرپشن ضروری ہے. وہ پرسکرپشن جب دے گا وہ بتائے گا کہ آپ کس وقت اسے پڑھیں، پھر وہ پیچھے اپنی جو ہے وہ اپنی چیزوں کو بتا دے گا، یہ پرہیز ہیں اس کے، یہ آپ نے دودھ کے ساتھ ہے، یہ پانی کے ساتھ، تو آپ استعمال کریں آپ.
اگر آپ جا کے میڈیکل سٹور سے خود ہی دوائیاں لینے کی کوشش کریں گے تو دوائیاں تو مل جائیں گی آپ کو وہاں سے، بالکل مل جائیں گی، ہر دوائی ملے گی، جیسے اللہ کا ہر نام ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معاملات ایسے نہیں ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی آیات بھی اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں جب تک ان کے آداب اور ان کے معاملات کا صحیح علم نہ ہو۔ ثواب اپنی جگہ ہے، ثواب ہوگا، ثواب جزا کی بات نہیں ہو رہی، ثواب اپنی جگہ ہے، وہ ہوگا، لیکن اصل میں جو اس کی تاثیر ہے، جو اس لفظ کے اندر اس کا اصل معنی مفہوم اور تاثیر ہے، وہ پھر جب تک شیخ سے پوچھا نہ جائے یا شیخ اس کو پوری طرح سے، وہ استاد ہے، جس طرح وہ ڈاکٹر استاد ہے، بولو وہ ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، اس نے 4 سال 5 سال محنت کی ہوئی ہے، اس نے گوٹے گڈے رگڑے ہوئے ہیں، اس نے بیچارے نے پیپر دے دے کے وہ اتنے لاکھوں روپے اس نے لگائے ہیں، تو اس کو آپ پوچھیں ہی نا، اور جا کے میڈیکل سٹور پہ آپ خود ہی دوائی لے لیں تو جناب آپ لے لیں آپ، لیکن اس کے بعد جو دوائی آپ کا حشر کرے گی وہ پھر دوبارہ جانا اسی ڈاکٹر کے پاس ہی پڑے گا، پھر جانا پڑے گا ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کھا لی تھی، تو کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ میرے پاس آ کے پوچھ لیتے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے ذکر کے معاملات بھی اسی طرح۔ تو پہلا ذکر اسم ذات، اور دوسرا بولیے ذکر نفی اسباب، یہ دو ذکر اسم ذات جو ہے وہ ہم سب جب کرتے ہیں تو اس کو پہلے سٹیج پہ شروع کے دنوں میں سانس کے ساتھ کرواتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ شیخ جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ ابھی اس ذکر سے آشنا نہیں ہے، ابھی اس کو ذکر کی اس طرح عادت نہیں ہے، باطن اس طرح تیار نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں، جو حالت ہے آج کل لوگوں کے باطن کی، جس طرح گرد جمی ہے، جو لک چڑھی ہوئی ہے لوگوں کے ذہنوں پہ اور باطن پہ، تو وہ اچانک ایک دم سے تو جو ہے چھو منتر کر کے تو نہیں اتر سکتی، تو حضور اسلام کی جو ہے وہ نظر پاک کی خاصیت تھی نا کہ وہ ایک نظر میں ہی تمام برکتیں دے دیتے تھے اور باطن کو پاک کر دیتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں، آقا علیہ السلام کا دور مبارک بہت دور جا چکا ہے، اور اب اولیاء کو خود بھی محنت کرنی ہوتی ہے، بزرگوں کو خود بھی محنت کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ مریدوں کو بھی کروانی ہوتی ہے، پھر دونوں مل کر یہ عمل سر انجام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلا جو شروعات میں دیا جاتا ہے وہ سانس والا ہے، ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو ذکر کی عادت پڑے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار تم نے یہ عمل کرنا ہے، اس کو ریپیٹ کرنا ہے، 11 بار ریپیٹ کرو، اسے فجر میں ریپیٹ کرو، ظہر میں کرو، عصر مغرب عشاء میں کرو، آہستہ 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 مہینے 2 3 4 گزرتے ہیں تو اس کو ذکر کی نا حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس قدر یہ برکت رکھتا ہے ذکر یہ والا کہ شیخ جب پہلے ہی دن جب بیعت کرتا ہے تو اس وقت اپنی توجہ کے ساتھ، اپنی باطنی توجہ کے ساتھ، اپنی باطنی وہ جو اللہ نے اس کو جو ہے وہ بڑی زبردست مہارت دی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے قلب کے اوپر لفظ اللہ نقش کر دیتا ہے، یہ ہے جی، اور لفظ اللہ اس کے قلب کے اوپر اتار دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، یہ عقل کو چھٹی دے دو، عقل کے اوپر پرکھو گے تو اس طرح کے معاملات عقل والے نہیں ہوتے، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے عقل کو چھٹی دینی پڑتی ہے، انسان اپنے عشق کی بنیاد پہ آگے چلتا ہے۔ تو لفظ اللہ جو ہے وہ نقش ہو گیا، اب وہ تو کل شیخ نے کر دیا، ابھی اسے تو علم نہیں، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر ریپیٹ کرتا ہے، جب وہ ریپیٹ کرتا ہے تو وہ اندر جو نقش ہوا ہوتا ہے اسی کی برکت اس کو پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے آگے سے پردے ہٹتے ہیں، اور اسے لگتا ہے ہاں واقعی ذکر میں بڑا مزہ آ رہا ہے، اور مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ پہلے ہی اندر اس کا نقش ڈال دیا گیا۔ اب جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ سانس کے ساتھ اس کو صحیح کرنا آ گیا ہے، جو کہ یوں ہے کہ آپ سب سے پہلے تصور شیخ کرتے ہیں، اپنے حضرت کا تصور سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے سینے سے نور مجھے مل رہا ہے۔ یہ تصور صرف اتنا ہی ہوتا ہے، اگر آپ کپڑوں کا، چہرے کا تصور کریں گے تو شیطان اور نفس آپ کو گمراہ کر دے گا، ادھر ادھر لے جائے گا، کیونکہ
اتنی کسی کی بھی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اتنا زیادہ اس کو کنٹرول کر لے اپنی اس باطنی حالت کو کہ اس کو ہر شے نظر آئے. ایسے نہیں ہوتا. صرف اتنا ذہن رکھتے ہیں کہ سامنے وہ ہیں بس. اس کے بعد اس تصور کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر ناف سے لفظ اللہ کو اٹھاتے ہیں اندر روح پہ. لفظ اللہ کو اٹھاتے ہیں, سینے سے اسے گزارتے ہیں لفظ اللہ کو, اور لفظ اللہ کو یہاں ماتھے پر لا کے روک دیتے ہیں. یعنی یوں کرتے ہیں. یہ جو میں نے کیا ایک دفعہ کیا, اور اگر یہ صحیح ہو گیا نا تو ایک دفعہ ہی دنیا بدل جائے گی. اتنا جو ہے وہ بڑا نور رکھتا ہے کہ اگر کچھ صحیح کرے تو ناف سے لفظ اللہ کو اٹھائے. تصور پہلے ہے کہ حضرت موجود ہیں اور ان کا نور میرے سینے میں آ رہا ہے. یہ تصور کرنے کے بعد, ایسا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ تصور ہوتا ہے. یہ کوئی اصلاح, اس کا مطلب یہ نہیں اللہ معاف کرے کہ حضرت کو کوئی پوج رہا ہے, یا حضرت صاحب جو ہیں وہ کوئی مطلب اللہ معاف کرے وہ کوئی کسی اور مطلب درجے پہ جا بیٹھے ہیں, لہذا وہ ان سے بھئی یہ ایک تصور ہے. اور اس لیے ہے کہ جب تک ان کا تصور نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کوئی پرسنالٹی ضروری ہوتی ہے جس کو آپ ذہن میں رکھ کے عمل کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ تمام جہان کے لیے رحمت اور کرم کا دروازہ ہیں, لیکن چونکہ وہ اس وقت فزیکلی آپ کے سامنے نہیں ہے, فزیکلی آپ کے سامنے آپ کا شیخ و مرشد ہے, لہذا آپ ان کا تصور کیسے کریں گے؟ ان کا تو ابھی وہ مطلب اس طرح ہے نہیں سامنے, آپ کو نظر بھی نہیں آتا اس طرح. تو یہ چونکہ نظر آ جاتے ہیں لہذا سامنے رکھیں ان کا تصور کہ جی ایسا ہے, میرے حضرت کے سینے سے آ رہا ہے. یہ ایک سادہ سی بات ہے, اور یہ ایک مطلب سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ جب کسی چیز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر ویسی ہی خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے عام طور پہ محاورہ ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اس کا معنی سمجھائیں مجھے. خربوزہ کیا مطلب زندہ ہوتا ہے؟ کیا مطلب وہ کہ ہیومینٹی ہے؟ کیا ہے وہ؟ بھئی ایک مثال دی گئی ہے کہ آپ جب کسی چیز کو بہت زیادہ غور سے دیکھیں گے, غور سے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو ویسے ہی خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی. مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے تو کیا کرتی ہے وہ اصل میں تصور ڈالتی ہے انڈوں کے اوپر اپنا کہ اس میں جان ہے, اس میں میرے بچے ہیں. حالانکہ اندر تو زردی ہے اور سفیدی ہے, لیکن وہ پوری طرح سے اس کے اوپر اتنا زبردست اس کا تصور کا ایک وہ معاملہ ہے کہ وہ اس کے اوپر پورا دھیان رکھتی ہے. اتنے بیٹھی رہتی ہے. آپ نے جب کبھی مرغی کو دیکھا ہو انڈوں پہ بیٹھے تو ذرا دیکھو کیسے بیٹھتی ہے, یہ دیکھو ایسے بیٹھتی. یہ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ تصور کر رہی ہے کہ جو میرے نیچے انڈے ہیں نا, ان میں میری جان انسرٹ ہو رہی ہے, جا رہی. تو آپ ایک مرغی سے ذکر کا طریقہ سیکھ لو. کبھی دیکھو, کبھی کسی سے نا ویڈیو, کبھی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو لگا کے دیکھو مرغی کیسے بیٹھتی ہے انڈوں کے اوپر, آپ کو اندازہ ہو جائے گا ذکر کیسے کرتی. تو وہ اتنا آپ اندازہ کریں کہ ایک مرغی کے تصور میں اتنی پاور ہے کہ وہ انڈوں میں جان پیدا کر دے, تو ایک انسان کے تصور میں کتنی پاور ہوگی. اشرف المخلوقات اگر کنسپٹ پورا بنا کر کام کرتا ہے تو انسان کے اندر کتنی قوت ہوگی کہ وہ کس شے کے اندر کیا چیز نہیں ڈال سکتا. خیر اس پہ لمبی ڈیٹیل ہے, میں اس پہ کافی گفتگو پہلے بھی مختلف موقع میں کر چکا ہوں کہ آپ جو بنانا چاہتے ہیں کسی کو یا خود بننا چاہتے ہیں اپنے ذہن کو اسی مقام پہ لے آئیں, آپ وہ خود بھی بن جائیں گے, دوسرے کو بھی بنا دیں گے. اس پہ تو بڑی تھیوریز آ چکی ہیں, ریسرچ ہو چکی ہے. اور اگر ابھی بھی کوئی اس کو نہیں, میں نہیں مانتا, میں کس طرح ہو سکتا, تو سر پٹکنا پڑے گا. بھائی تو اگر نہیں پڑھا ہوا, تو نے اگر ریسرچ نہیں کی ہوئی تو ہمارے سب منہ تو نہ لگ, تو نہ کر بھائی. مطلب اگر آپ نے نہیں اس لیول کی ریسرچ اور آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ اپنا جا کے صاحب لگائیں, اپنی جا کے مطالعے کو وسیع کریں, اپنی آپ محنت کریں, کوشش کریں. خود کرنا کچھ نہیں اور دوسروں کو بھی غلط کہیں. تو لہذا تصور جو ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تصور سے ہی اس کے اندر وہ پاور
اور اس کے اندر جو اصل میں اس کی جو برکت ہے وہ پیدا ہوتی اللہ. خیر بات پھر لمبی ہو جائے گی لیکن سمجھانا ضروری ہے. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا اسلام کی کبھی زیارت نہیں فرمائی تھی. آپ نے حضور کو فزیکلی نہیں دیکھا تھا، فزیکلی نہیں دیکھا. اس کے باوجود جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو واضح کتابوں میں یہ بات موجود ہے. تو آپ چادر مبارک آقا اسلام کی پیش کرتے ہیں اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے آپ سے دعا کا کہا ہے کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. تو وہ پیغام بھی دیا. تو پھر آپ ہی پوچھ لیتے ہیں کہ حضور ذرا حلیہ بیان فرمائیے میرے نبی کا. تو حضرت عمر حلیہ بیان فرماتے ہیں، کچھ حضرت علی آقا اسلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں. تو آپ پھر خود پوچھتے ہیں کہ آپ نے حلیہ بڑا اچھا بیان کیا، لیکن یہ بتائیے کہ حضور اسلام کے ابرو کیسے ہیں، آپ کے ابرو کی حالت کیا ہے. آپ ایک شخص وہ جس نے دیکھا ہی، بولو بھائی، جس نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ابرو بیان نہیں کیا. اس کا مطلب تصور سے کچھ ہو سکتا ہے. تو تصور ہے اتنا عظیم. تو فرمایا آپ ابرو آپ کے بتائے. کہا نہیں آپ صحیح طرح نہیں بیان کر پائے. سنیں، جب کوئی حضور علیہ السلام کو دور سے دیکھتا تو اسے ابرو ملے ہوئے محسوس ہوتے، لیکن جب وہ قریب آ جاتا حضور کے تو ابرو کھلے ہوئے محسوس. یہ کیسے پتا، جب جائیں اب آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ کیسے پتا کیا حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ. زیارت تو ایک بار بھی نہیں ہوئی، صحابی تو آپ ہیں ہی نہیں، آپ سید التائبین ہیں، سید التابعین ہیں. تو آپ صحابہ میں سے تو آپ ہیں نہیں، زیارت کیسے؟ اس کا مطلب تصور سے کچھ ہو جاتا ہے اور آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو بظاہر فزیکلی آپ کے سامنے نہیں ہوتی. خیر اور بھی بڑی مثالیں. تو تصور پہلے کر لیا جائے تو وہ اس سے معاملہ بہتر ہے. بس اتنا ہی کافی ہے کہ سامنے ہے اور نور میرے سینے میں ان کی طرف سے آ رہا ہے، بس اٹس اوکے. اس کے بعد اس کو بار بار نہیں کرنا. بعض کیا کہتے ہیں جی مجھے وہ تصور ہی نہیں آ رہا، مجھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، تو اب میں ذکر کیسے کروں؟ او بھائی یہ نظر آنا ہی نہیں، یہ ایسا ہی ہے، یہ اسی طرح کا معاملہ ہے، اس کو ایسے ہی رکھ کے آپ نے اندر آنا ہے. پھر ذکر شروع کر دیں. کیا کریں؟ نفس سے اپنے لطیفہ نفس یعنی ناف سے لفظ اللہ کو اٹھائیں، ماتھے کے وسط تک لے کے روک دیں، اور پھر ہو کی ضرب لیفٹ سائڈ پہ لطیفہ قلب جو یہاں تھوڑا سا اس طرف لیفٹ سائڈ پہ ہے، بغل سے تھوڑا سا ادھر ہے، اسے لطیفہ قلب کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس کی اندر جسم پہ نہیں مارنا، اس کو روح کے اوپر ہے وہ. تو یہ بہت بڑی سائنس ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ پوری سائنس ہے، ایک پیوری تھیوری ہے، پورا اس کا پیچھے ایک معاملہ ہے. تو اب لفظ اللہ کو وہاں پھر ہو کی ضرب وہاں، اللہ یہیں رہ جائے گا جی، سنو، اللہ یہیں پہ، ہو کی ضرب وہاں جائے گی. اور ہو جو ہے وہ اصل میں اللہ کے نام کے پیچھے جو لفظ اللہ مکمل ہوتا ہے تو یہ وہ لفظ ہے. بعض اس کو بھی کہتے ہیں ہو کہاں سے نکال لیا، بھائی ہو اللہ ہی کا اللہ ہو ہے. اللہ اللہ لا الہ الا ہو، سارے بولو اللہ لا الہ الا ہو. یہ وہی ہو ہے. ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا آپ بیان فرماتے ہیں اس کو. تمہیں کہاں کیوں درد ہو رہی ہے، یہ وہی ہو ہے، لا الہ الا ہو، قرآن کا لفظ ہے یہ. تو وہ ہو جو ہے وہ وہاں جائے گا، اور وہ ہو کیا؟ اللہ کی برکت لے کر، اللہ کے نام کا نور نچوڑ کر دل پہ دے مارے. اب اس کو ریپیٹ کرنا ہے بس. اگر آپ نے یہ تکنیک پہلی بار میں سمجھ لی ہے تو اس کے بعد جسٹ ریپیٹیشن، بس ریپیٹ کرتے جاؤ، بس ایک ہی ہے بس. پھر یہ نہیں کہ ہر دفعہ کوئی نئی آپ نے کوئی چیز کرنی، بھائی وہ وہی ہے، اس کو ریپیٹ کرتے جاؤ، 1000 بار کرو، لگے رہو، اور پھر اس کی برکت دے. پھر وہ ریپیٹ اتنا ہوگا کہ وہ نور اور کرم اور فضل جو ہے
اللہ کے نام کے ساتھ جو اللہ نور السماوات والارض، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے، تو وہ روشنی، اللہ کا نام جب لے رہے ہو تو کیا پیدا ہوگا؟ بولو، روشنی پیدا ہوگی۔ وہ روشنی کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ تمہیں اچھے برے کی پہچان ہو جائے، کہاں گڑھا ہے نظر آ جائے، کہاں موڑ ہے نظر آ جائے، کیونکہ روشنی ہے۔ تو وہ نور جب تمہارے اندر آئے گا، اس سے ہدایت پیدا ہوگی، وہ اس کا آؤٹ پٹ ہوگا، اس اللہ کے نام کا آؤٹ پٹ ہوگا جو نور بن کے تمہارے اندر پیدا ہوگا، اور آپ کو اچھے برے کی پہچان اور نیکی بدی کی پہچان اور اللہ والوں کی پہچان اور اللہ کی معرفت اور قرآن کی معرفت اور حضور الاسلام کی معرفت اور دیگر جو اللہ کے چھپے ہوئے راز ہیں، وہ اس نور کی روشنی میں کھل جائیں گے۔ جتنا نور بڑھاؤ گے، بھائی دیکھو نا، اگر یہاں ہم نے یہ لگائی ہوئی ہیں لائٹیں، تو ان کو ذرا کم کر دو تو کم نظر آئے گا، کم نظر آئے گا، اور کم کر دو اور کم ہو جائے گا۔ کوئی بندہ اندر آ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے آگے صوفے سے اس کی ٹکر ہو جائے، اس کا گھٹنا زخمی ہو جائے، کیونکہ روشنی کو نہیں، پھر وہ ٹٹولتا ہوا آگے آئے گا، بیچارہ پریشان ہو جائے گا، کبھی کیمرے سے ٹکرائے گا، کبھی یہ ٹیبل سے آ لگے گا، کبھی یہ جو ہے سعید صاحب کے اوپر گر جائے گا۔ کیوں؟ اسے نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ یہ جو بے ذکرے ہوتے ہیں ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، سمجھ آیا؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ کے نام کا نور نہیں ہوتا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے تمام زمین و آسمان کی، تو وہ چونکہ نور ہوتا نہیں، کبھی اس سے ٹکراتے ہیں، کبھی اس سے ٹکراتے ہیں، کبھی فلاں دیوار سے منہ ٹکراتا ہے، کبھی ادھر سے، مطلب بیڑا غرق، پوری زندگی ایسے ہی حالات، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ حالات اصل میں ٹکرانا ہی ہیں، کیونکہ نور ہوتا کوئی نہیں، نظر کوئی شے نہیں آ رہی ہوتی۔ اور ایک ذاکر جو ہے وہ اس لیے اپنی زندگی کو بیسٹ بنا لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا نور آ جاتا ہے، اور وہ ذکر سے ہر شے کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس بندے کا اندر کیا ہے، اس بندے کا اندر کیا ہے، یہ بندہ کیسے بول رہا ہے، یہ بندہ کہاں سے بات کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بھائیوں سے کیا کرنا ہے، دوستوں عزیزوں، یہ جاب پہ میں نے اس وقت کیا بات کرنی، وہ سارا نور اس کو گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، کیونکہ مومن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، یہ وہی ذکر ہے، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ وہی ذکر ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے مومن دیکھتا ہے۔ تو اب وہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے، جی آپ نے اس کو ریپیٹ کرو، اور اگر آپ اسے نہیں کرتے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر نہیں ہونا کچھ بھی، پھر ہمیں بس یہ کرنا پڑتا ہے، یہ بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد اللہ ساری رحمتیں شیخ و مرشد پہ نازل فرمائے، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ ہمیں اعتکاف کی راتوں میں 2 گھنٹے بٹھا کے ذکر کراتے، اور ساری ساری رات ذکر میں مصروف رہنے کی عادت آپ نے ہمیں دی، اور آج بھی اسی طرح روٹین ذکر کی ایسی ہی ہے۔ اور اگر آپ اس روٹین کو نہیں بناتے ہیں تو یہ ذکر کے میں طریقے تو بنا رہا ہوں، لیکن میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ صفر ہیں، ان کو صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ نے روٹین اس کی بنانی ہوتی ہے، خود سے کریٹ کرنی ہوتی ہے کہ یہ اتنے دن میں نے فلاں لطیفے پہ ذکر کرنا ہے، اتنے دن فلاں پہ کرنا ہے، اور جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اس کی روٹین بنانی ہوتی ہے۔ دیکھو نا، آپ صرف کھانے کی باتیں کرتے جائیں، فلاں کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، فلاں مچھلی بہت اچھی پکتی ہے، فلاں مٹن بڑا اچھا بنتا ہے، وہ چکن کڑھائی بڑی اچھی ہوتی ہے، تو بھئی باتوں سے چکن کڑھائی تھوڑی آنی، اس کو بنانا پڑتا ہے، بنا کے اس ٹائم کے اوپر کھانا پڑتا ہے۔ یہ رات ہو گئی ہے، بناؤ بھائی، لے آؤ، ناشتہ ہے، ٹائم ہو گیا ناشتے کا، لے آؤ، یہ دوپہر ہے، لنچ ہو گیا، لے آؤ، تو وہ ٹائمنگ پہ آپ وہ کھاتے ہیں۔ ایسے ہی ذکر کی آپ کتنی اچھی باتیں کر لیں، آپ جب تک کریں گے نہیں، اس ذکر کا ٹائم فکس نہیں کریں گے، اس وقت تک اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ الٹا نقصان ہو جائے گا، اور آپ ذکر سے برگشتہ ہو جائیں گے کہ دیکھیں جی مطلب فلاں تو ایسے بات کہہ رہے تھے، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تو ایسے ہوگا، تو وہ تو ہوا نہیں، تو الٹا آپ نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، سانس والا، جیسے میں نے عرض کیا۔ دوسرا، جب کوئی مرید زیادہ اس سے اگلی سٹیجز پہ چلا جاتا ہے اور اس کو کچھ سال
2 3 اس کو مسلسل شیخ کی صحبت ملتی چلی جاتی ہے، تو پھر جو ہے اس کو ذکر قلبی کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ شیخ اس کو خود ہی کہہ دیتا ہے، کسی دن محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بچہ بہتر ہے، بچی بہتر ہے، تو اس کو ذکر قلبی کی تلقین کیا جاتا ہے۔ ذکر قلبی جو ہے وہ اصل میں ہمارا ذکر یہی ہے، ہمارا سلسلہ نقشبندیہ کا اصل جو ذکر ہے وہ قلبی ہے۔ یہ سانس والا ہم شروع میں اس لیے کرواتے ہیں تاکہ اسے قلب کا ذرا اندازہ ہو جائے کہاں پہ۔ اب ذکر قلبی شروع کرایا جاتا ہے، اور ذکر قلبی مل کے کہو سبحان اللہ، حد ہو گئی، اللہ اکبر۔ ذکر قلبی جو ہے وہ اصلیت ہے تمام ذکروں کی، کیونکہ یہ دل جو ہے یہ دھک دھک کر رہا ہے، اس کا جو جسمانی جو اس کا جو معاملہ ہے، جو اس کا گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اصل میں دھک دھک ہے، یا لب ڈب ہے، لب ڈب کے اوپر ہے یہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم اسی دھک دھک کو اللہ اللہ میں بدل دو۔ تو یہ ہم نے کوئی اچنبے والی بات تھوڑی کی ہے بھائی، تم اس دھک دھک کو پیسہ پیسہ بنا لو، بن جائے گا۔ تم اس دھک دھک کو ڈم 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 بنا لو، بن جائے گا۔ تم اس دھک دھک کو چھک 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 بنا لو، وہ بن جائے گا۔ بھائی جو مرضی اس دھک دھک کو بنا لو، ہم اسے کنورٹ کر دیتے ہیں، بولو اللہ اللہ میں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں، اب دل بنا ہی اللہ کی یاد کے لیے۔ اور قرآن نے بھی کہا، قرآن نے بھی اس پہ دلیل دی ہے کہ یہ دل اصل میں اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے، کیونکہ اگر سکون اللہ کے ذکر سے کسی جسم کے اور حصے کو آنا ہوتا تو اللہ اس آیت میں اس حصے کا ذکر کرتا۔ کہا میرا ذکر کرو، خبردار بھائی میرا ذکر کرو، میری ذات کا، اللہ کے نام کا ذکر کرو، تمہیں سکون آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ ہاتھوں پہ۔ کہاں آئے گا وہ سکون؟ پیٹ پہ۔ کہاں آئے گا سکون؟ پاؤں پہ، کندھوں پہ، گھٹنوں پہ۔ کون سا حصہ ہے جہاں پہ سکون آئے گا؟ قلب، دل پہ آئے گا۔ اس کا مطلب دل اور اللہ کا ذکر، کنیکشن، اصل یہ کنیکشن ہے۔ تو دل بنا ہی اللہ کی یاد کے لیے، اس کا اصل فنکشن یہ ہے۔ اگر کوئی اور شے ہوتی تو اللہ اس کا نام دیتا، لیکن کہا نہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو لہذا اس میں سمجھدار بندے کے لیے نکتے ہیں۔ سمجھدار بندہ، صاحب ذہن والا، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہاں دل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب دل ہی وہ چیز ہے جس میں اللہ کا یاد، اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو اب وہ لب ڈب اور دھک دھک جو ہے اس کو ہم اللہ اللہ میں بدل دیتے ہیں، بس۔ اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ سالک اتنا تصور کرتا ہے سانس معمول کے مطابق رہے گا، سانس کو نہیں چھیڑیں گے آپ، سانس کو آنے جانے دیں، تسلی سے اپنے جسم کو ہلکا کر کے ڈھیلا کر کے بیٹھ جائیں، اور تصور جمالیں، چھائی لگائیں دل کے اوپر کہ یہ واقعی کر رہا ہے اللہ اللہ۔ اور اس کے لیے شروع میں چونکہ نہیں محسوس ہوتی دل کی دھڑکن، تو اس کے لیے نبض سے مدد لی جاتی ہے۔ نبض کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور نبض سے اللہ اللہ کو محسوس کریں، کیونکہ جب نبض ہلتی ہے تو دل بھی ہلتا ہے، تو اس ہلنے کو نبض سے جوڑ لیں، اور پھر اللہ اللہ اللہ، نبض کو اللہ اللہ کراتے جائیں۔ ایک وقت آئے گا خود ہی اللہ کی رحمت اور شیخ کی توجہ شامل ہوگی، اور نبض سے خیال ہٹ کے تو دل پہ جا پڑے گا، اور آپ کو یہ کمانڈ حاصل ہو جائے گی کہ آپ جب چاہیں گے دل سے اس کا ذکر سن سکیں گے۔ یہ ٹریننگ ہے نا، بولو ٹریننگ ہے، کچھ وقت لگے گا، مہینہ دو، تو اس کے بعد آپ کا دل خود سے اللہ اللہ کی عادت میں چلا جائے گا، اور جب یہ اللہ اللہ میں چلا گیا تو اب 24 گھنٹے اللہ اللہ ہو رہی، کیونکہ جب ایک دفعہ یہ پمپ کرتا ہے تو پورے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اور کروڑوں خلیوں کے اندر وہ بلڈ جو ہے وہ اللہ کا دھک لے کے جائے گا۔ اندازہ کریں، لفظ اللہ ہر خلیے کے اندر جا پہنچے گا، اور یوں دل کا ذکر کرنے والا ایک لمحے میں کروڑوں بار اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، جو کہ کسی اور ذکر کے طریقے سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے اللہ اللہ کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس نے بلڈ کو پمپ کرتے چلے جانا ہے۔ تو جتنی بار بلڈ پمپ ہوگا، جہاں جہاں وہ پہنچے گا، اس خلیے، اس سیل تک جب جائے گا، تو وہ لفظ اللہ وہاں بھی پکارا جائے گا۔
اور یوں پورا جسم، ایک ایک بال جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ سو گئے ہیں پھر بھی یہ ذکر بند نہیں ہو رہا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، میں ابھی درس دے رہا ہوں، ذکر بند نہیں ہوا، آپ سن رہے ہیں یہ درس، ذکر چل رہا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، ذکر چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نقش بندی بزرگوں کو آپ زیادہ تسبیح پکڑے نہیں دیکھیں گے۔ یہ تسبیح پکڑنا، یہ کہنا تو خیر مناسب اس لیے بعض اوقات لوگوں کو مشکل ہو جاتی ہے بات سمجھنے میں، لیکن یہ تسبیح پکڑنا یہ تو بہت پیچھے کا کھیل ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی آپ محتاج ہیں تسبیح کے، ابھی آپ تسبیح پکڑنے کے محتاج ہیں، ابھی آپ کو تسبیح پکڑیں گے تو ذکر ہوگا بھائی، تو محتاج کیوں ہیں آپ تسبیح سے آگے نکلیں نا، آپ کا دل ہی تسبیح بن جائے۔ جب دل ہی تسبیح ہو جائے تو پھر تسبیح پکڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا ہمارے بزرگوں کو آپ تسبیح پکڑے بہت کم دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ ویسے ہی اللہ اللہ اللہ، کہو سبحان اللہ۔ یہ خیر اسی کو پتہ ہے جو کیفیت سمجھتا ہے کہ جب اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا، تو یہ اس کو بار بار جب کیا جائے گا تو دل ذکر میں رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے ذکر، اس میں ذات دو، ذکر پاس انفاس یعنی سانس والا، اور ذکر قلبی، یہ دو ہیں۔ اسی کو آپ اگر سانس روک کے کریں تو بھی کیا جا سکتا ہے، جس کو حبس دم کہتے ہیں۔ حبس دم، حبس دم کا مطلب ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں لیکن آپ سانس کو روک لیں۔ طریقہ وہی ہے کہ آپ شیخ سے نور کا تصور کر لیں، دل کو اللہ اللہ میں مصروف کریں، قلبی ذکر پہ آئیں اور سانس روکیں، اور جب آپ کو لگے کہ اب سانس روکنا ممکن نہیں رہا تو سانس لے لیں، پھر اندر کھینچ کے یا باہر نکال کر پھر سانس روک لیں۔ ایسا زبردست معاملہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کی طبیعت ذکر پہ راغب نہیں ہوتی، اور آپ بعض اوقات ایسی حالت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، تو وہ ہو جاتی ہے ایسی طبیعت ڈاؤن ہے، طبیعت ذرا مزمحل ہے، طبیعت کے اندر ایک اس طرح سے نہیں ہے، تو اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حبس دم کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، فریش ہو جائے گی آپ کی طبیعت، اور پھر آپ کریں ذکر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی بھی طرح کا پھر ذکر، طبیعت آپ کی مائل ہو جائے گی ذکر۔ تو یہ بڑی زبردست تکنیک ہے، اور اس سے آپ کو بڑی اچھی فیلنگز آتی ہیں کہ آپ کے اندر اللہ اللہ ہو رہی۔ حبس دم، اگر آپ سانس والا بھی ایسے کرنا چاہتے ہیں اللہ والا، تو اس کو بھی حبس دم سے کر سکتے ہیں، سانس روک لیں اور اللہ کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ یہ جو میں اس طرح گردن ہلا رہا ہوں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی بس ایک طریقہ ہے کہ یوں جیسے اللہ اوپر گیا ہو نیچے آیا، اللہ اوپر گیا ہو نیچے آیا، اور ہو کے ساتھ جو گند ہے، بلا گندگیاں، دل میں جو گندے منصوبے، دل کے اندر جو امراض ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، وہ دلوں کا مرض ہو کی ضرب سے دور ہوتا جائے گا، اور آپ پاک اور صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ایسے بولو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو طریقے۔ ذکر نفی اسبات جو ہے وہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے یہ سالک کو دیا جاتا ہے کہ تم جب ایسے معاملات میں چلے جاتے ہو، اول تو یہ دونوں ذکر ہی بڑے احسن انداز میں آپ کو پاک کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی اس کی صحیح روٹین بناتا ہے، تو میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بچوں سے، ذاکر وہ ہوتا ہے کہ ذکر اس کے چہرے سے چھل کے، اس کی آنکھوں سے ٹپ کے، وہ چل رہا ہو تو اس کی جو چلنے کے یہ سٹائل ہیں ایسے ایسے، اس کے اندر سے ذکر چھلک رہا ہو، اس کے کندھے ہل رہے ہو نا، وہ چل رہا ہے، اور اس کے جسم کے مطلب وہ چلنے کے انداز ہیں، تو اس میں سے ذکر کی برکت نظر آئے، وہ ذکر والا ہے۔ باقی کیا ذکر کرتے ہیں ہم، تماشا بنایا ہوا ہے ذکر کو، ذکر کا تو معاملہ ہی اس کے ساتھ کہ اس کے لفظوں سے ذکر کی لپٹیں گر رہی ہوں، وہ کسی پہ نظر اٹھائے تو اس کی آنکھیں ذکر سے وہ معمور ہوں، اور اللہ کے ذکر کا نور لے کر وہ اس پہ پڑھ رہی ہوں اور اس کو پاک کر دیں، تو ایسا ذکر ہوتا۔ تو جب کسی کو اس طرح کیفیات ملتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کو پھر
نفس کے حوالے سے بھی اور دیگر، شیطان بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے جتنا کو بڑا ذکر کرتا ہے، اتنا بڑا شیطان بھی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کو شکست دینے کے لیے یا مزید اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پاک کرنے کے لیے یہ افضل ذکر کا پھر سہارا لیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ اگر کلمہ شریف کی صحیح برکتیں تمہیں بتاؤں، کلمہ شریف کا صحیح جو اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ ہے، اتنی وسعت رکھتا ہے یہ کہ ایک بار صحیح لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے زمین و آسمان میں سارے گناہ گاروں کی بخشش ہو سکتی۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ پھر سالک کو دیا جاتا ہے کہ اب تم یہ کرو۔ شروع میں ایسا مناسب نہیں ہوتا، ویسے آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں آپ، لیکن وہ ایک الگ انداز ہوگا اس کے، بس ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ حضور اسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لہذا یہ کلمہ بڑی وسعت رکھتا ہے، اور اس کلمے کے معاملات پھر شیخ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بچے، اب تم لا الہ الا اللہ کرو، کیونکہ تمہارے اندر اتنی قوت آ گئی ہے کہ تم اب اس کو کر سکتے ہو۔ پھر اس کو بہت ساری اپنے اندر کی قوتوں کو شکست دینی ہوتی ہے، باہر کے بہت سارے اس کو ہرڈلز اور رکاوٹوں کا سامنا ہے، اور پھر بہت سارے ذکر کے معاملات میں بھی نفس کے حربے آتے ہیں، ان سب کو تہ و بالا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کرایا جاتا ہے۔ اصل میں ایک بہت بڑی ننگی تلوار کی طرح ہے، ایسے جیسے آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار آ گئی اور اب آپ کسی بھی شے کو کاٹ کے رکھ دیں، اس سے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ لا اصل میں نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے کہ ہے اللہ، لا میں نفی ہے، کوئی شے نہیں ہے ہی کچھ نہیں، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے پوری کائنات میں جس کو پوجا جا سکے، جس کی عبادت کی جا سکے۔ آپ کہہ رہے ہیں لا الہ، ہے ہی کوئی نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کی پوجا یا عبادت ہو سکتی، لا الہ، نفی ہو گئی، بولو، ہر شے کی نفی ہو گئی۔ جو بھی یہاں کائنات میں اللہ نے تخلیق کیا، لا الہ اس کو نگیٹ کر رہا ہے، لا الہ اس کو مائنس میں لے کے جا رہا ہے ہی کچھ نہیں۔ پہلے اس سٹیج کو طے کرنا ہوتا ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں، اپنی ہستی بھی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں ہے، ہاں الا اللہ، جو ہی یہ کہا تو اللہ ہے، اثبات ہو گیا۔ اچھا وہ پہلے ہی ہے، بولو، یہ نہیں کہ آپ کے ہونے سے وہ ہونا ہے، وہ پہلے ہی ہے، الا اللہ پہلے ہی ہوا ہے، آپ نے بس اس کا ادراک کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ الا اللہ ہو گیا، ہے اللہ موجود ہے۔ تو جب ایسا ہوا تو پھر اللہ کے نام کی، پھر لفظ اللہ ہی ہے اس میں بھی اللہ ہی، اور برکت اللہ کے نام کی ہی ہے، لیکن اس کا انداز ذرا الگ ہوگا۔ لا کو اسی طرح، اس کا طریقہ سمجھ لیں، لا کو اسی طرح ناف سے اٹھاتے ہیں اور ماتھے کے وسط تک لا چلا جائے گا۔ اب یہاں ماتھے جب لا کو سینے سے گزاریں گے نا تو یہاں قلب، روح، سر، خفی، یکفا ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بیماریاں ہیں، شہوت، غصہ، حسد، تکبر، لالچ، یہ ساری بیماریاں یہیں پہ ہیں۔ جب آپ لا کہیں گے تو یہ ساری بیماریوں کو یہ ختم کر دے گا، ہے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ الہ، الہ دائیں کندھے پہ آئے گا، ادھر الہ دائیں کندھے پہ، اور الا اللہ پھر اسی طرح دل پہ جائے گا، تو یہ ایک لائے معکوس بنے گی، یہ یوں بنے گا، یوں، یہ جائے گا اوپر، یہ ادھر، اور پھر ادھر، یہ یوں لائے لا معکوس بنے گی، الٹی لا۔ تو اوپر گیا لا الہ یہاں پہ، الا اللہ ادھر، دیکھو یہ ہے، یہ میں نے لا کہا، الہ کہا، الا اللہ کہا، یہ اندر زبان جو ہے وہ ہلکی ہلکی کہے گی، یہ ہے۔ اور اگر آپ اس کو دل سے کروانا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، آپ زبان کو روک لیں
اور دل سے لا الہ الا اللہ کروا لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ زبان سے روک لیں اور سانس بھی روک لیں اور پھر آپ لا الہ الا اللہ کہیں تو پھر پورا جسم اس میں انوالو ہو جائے گا، سارے لطائف اکٹھے کریں۔ تو یہ 3 بنیادی طور پہ ہمارے ذکر کے طریقے ہیں، اور ہر مرید کو یہ آنے چاہیے، اس میں آپ کو بہت ماہر ہونا چاہیے، ٹپس پہ ہونے چاہیے یہ طریقے۔ اب اس کی برکت سے آپ کچھ بھی اپنے لیے لے لیں اللہ سے۔ مجھے یاد ہے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا، حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب قبلہ نے جب میری ڈیوٹی لگائی درس دینے کی، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا اب آپ نے جمعے پڑھانے ہیں، درس دینا ہے، تو حضرت صاحب سے یہ میں نے سیکھا، سنا، سمجھا ہوا تھا کہ ذکر سے آپ ہر شے لے سکتے ہیں۔ تو میرے پاس یہ بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا تھا، نعت میں بہت اچھی پڑھتا تھا آج بھی، لیکن اس طرح بولنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ میرے پاس یہ طریقہ ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن ایسے ہی میں بڑا اسی طرح پریشان، تو ذہن میں آیا کہ حضرت صاحب نے فرمایا ہوا کہ ذکر میں آپ جو تصور لائیں گے اور ذکر سے اللہ کی بارگاہ سے آپ مانگیں گے تو وہی اللہ کا نام، اس میں سے وہ برکت آپ کو دی جا سکتی۔ تو میں نے کہا اس سے بہتر ہی شاید کوئی نہیں کہ ہمارے پاس تو ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ آلریڈی موجود ہیں اور آپ کا مزار مبارک۔ تو میں وہاں جا کے صرف اللہ کا ذکر کرتا تھا اور یہ تصور کرتا تھا کہ جو یہ درس دیا کرتے تھے اسی طرح کا فیض مجھے مل رہا ہے۔ تو آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ یہ سمجھ کوئی نہیں آئی کسی کو میں نے کسی کو کیا بات کی ہے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آئی جب تک وہ کرے گا نہیں۔ آپ کے اندر جو خوبی نہیں ہے آپ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو جوڑ کے کرتے جائیں، وہ خوبی آپ میں ضرور پیدا ہو جائے گی اور آپ یہ بات ابھی بھول جائیں گے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ ذکر بہت بڑی کامیابی کی چابی ہے، اس کو کرو، اس کی روٹین بناؤ، اپنی لائف کو اس کے ساتھ جوڑ دو۔ جس طرح روٹی پانی ضروری ہے تمہارے لیے، ایسے ذکر کے روٹین بنے آپ کی کہ بھائی ذکر کا ٹائم آ گیا، بھائی اٹ از اے ٹائم آف ذکر، بس چھوڑ ذکر، بھائی ذکر۔ تو وہ ذکر جب کوئی کرتا ہے تو اس کے اندر کہ وہ پھر اسی طرح آپ کسی بیماری سے آپ نجات نہیں حاصل کر پا رہے، آپ کو کوئی حسد کی بیماری لگ گئی، آپ کو لگتا ہے یار مجھے کیوں میں اس بندے سے حسد کر رہا ہوں، آپ بے بس ہو گئے ہوئے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، لیکن آپ نہیں اس سے چھٹکارا کر پا رہے۔ آپ چند منٹ صرف ذکر میں لائیں اس حسد کی بیماری کو اور اس پہ ہو کی ضرب ماریں، آپ کے اندر سے وہ کھرچ کے نہ نکل جائے باہر۔ کوئی بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے مشکل بنا ہوا ہے، اس کو ذہن میں لا کے اس پہ ہو کی ضرب ماریں، اور رام ایسے ہوگا پاؤں پکڑ پڑ جائے گا آپ کے کہ حضرت مجھے معاف کر دو۔ کرو تو صحیح، ایک ٹول ہے پورا، اور بھی اس کی بڑی جہتیں ہیں۔ کسی چیز پہ آپ کو مشکل آ رہی ہے، اس مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے ذکر کریں، وہ ساری دور ہو جائے گی مشکل۔ کوئی کام آپ سے نہیں ہو رہا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، کام ہو جائے گا۔ ایک جادو کا لفظ بھی چھوٹا ہے، اللہ کا نام ہے، بولو بھائی، ہو۔ اس کی مثال یوں دی گئی کہ جیسے ایک مکھی کے اوپر آپ احد کا پہاڑ گرائیں، کیا حال ہوگا اس مکھی کا؟ اس کی تو ہستی ہزاروں نسلوں کی مٹ جائے گی، جس کے اوپر احد کا پہاڑ آپ نے گرا دیا۔ تو ایسے ہی مسئلے مسائل مکھی کی طرح ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر احد پہاڑ جیسا ہوتا ہے۔ آپ اس مسئلے پہ احد پہاڑ گرا دیں، وہ کہاں رہے گا بھائی؟ ہوئے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں دنیا میں مرید، ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل سے زندگی ذلیل کر دیتی ہے انہیں، اور جو ہے وہ بس کیا میں بتاؤں، کیا لفظ نہیں بول، شرم آتی ہے کہ بیٹا یہ کن کا ہے اور کام اس کے دیکھو۔ بچہ یہ کہتا ہے میں مجدد پاک کا ہوں، میں شاہ نقش بند کا ہوں، میرا جی فلاں سلسلہ، اور گھر جاتا ہے تو لتر پڑتے ہیں، معاشرے میں لتر کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ ذکر سے آ رہی ہیں، ذکر سے آپ بہت دور ہیں، آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے پاس ہے کیا، آپ استعمال کریں اسے، نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی، کیا کر سکتے ہیں۔ میں اپنے حضرت صاحب کو دیکھا کرتا تھا، بہت ذکر میں، آپ آج بھی آپ کے ذکر بے شمار، ذکر درباروں کی حاضری آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، جا کے جہاں بھی جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دربار شریف پہ آپ ذکر کرنے پہ، ہر ہفتے مہینے ہر روز جا کے ذکر،
ختمہ شریف پڑھنا. تو آج تو فتنوں کا دور ہے. بولو کیا ہے؟ بولو. یہ تو حضور کا دور ہوتا تو چلو اور بات تھی. آج فتنوں کا دور ہے بھائی. فتنے آسمان سے بارش کی طرح برس رہے ہیں. ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ذکر کی شیلڈ میں رہو. اپنے اوپر ذکر کی شیلڈ پہن کے رکھو اور ذکر کے اندر کیموفلاج ہو جاؤ. وہ ذکر کی کیموفلاج جب تم لے لو گے تو مسئلے آئیں گے، اوپر سے ٹکرا ٹکرو کے بھاگ جائیں گے، تیرے اندر نہیں آ سکتے کیونکہ تیرے اوپر ذکر کی شیلڈ پڑی ہوئی. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. افسوس، صد افسوس کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اللہ کون سنے اقبال، تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے ہو. تو یہ کرے گا کون؟ تو یہ ہے اصل بات. تو مجھے آپ کو اللہ توفیق دے دے اور ذکر کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر کریں، اس کے طریقے سمجھیں، ٹیکٹ سیکھیں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں، مزید جانیں. اور میں نے ابھی صرف چند باتیں کی ہیں. یہ مطلب اس پورے ذکر کے سمندر میں سے ایک قطرہ نہیں اٹھا سکا میں. اتنا بڑا ذکر کا سمندر ہے، اس میں سے ایک آدھ بات کی ہے کہ چلو شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو. جنہوں نے سنا وہ اس بات کو سمجھیں اور اس ذکر کی حلاوت کو خود اپنے اوپر اتارنے کے لیے کوشش میں مصروف ہو جائیں، اپنی روٹین بنائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.